نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج موجودہ صورتحال میں جو ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ کچھ عرصہ قبل ڈاکٹر اشرف جلالی نے لفظ خطا کی نسبت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی مسئلہ فدق کو بیان کرتے ہوئے، تو جب وہ سوشل میڈیا پہ مشہور ہوا یہ مسئلہ اور ان کی یہ کبھی حرکت، تو اس پر علماء اہل سنت نے اس کی گرفت کی اور اس کو رجوع کرنے کا کہا کہ آپ اپنے یہ الفاظ واپس لیں جو آپ نے خطا کی نسبت کی ہے سیدہ کائنات کی طرف۔ تو بجائے اس کے کہ وہ رجوع کرتا، توبہ طائب ہوتا، تو اس نے بجائے رجوع کے اور توبہ کرنے کے اور اپنے الفاظ واپس لینے کے، الٹا ہر ایک کو، جس نے بھی اس کو رجوع کا کہا، جس نے بھی اس کے خلاف بات کی، یا جس نے بھی اس کو خطا پہ کہا کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، تو الٹا ان کو اہل سنت سے خارج کرنا اور یہ رافضی ہو گئے اور فلاں اور فلاں اور فلاں فلاں، یہ ایجنٹ ہیں شیعوں کے اور رافضیوں کے، اس طرح کے اکابرین اور سادات کرام پر اس طرح کے الزام جو ہے نا وہ لگانا شروع کر دیے۔ تو کافی عرصے سے میں بھی یہ سن رہا تھا، تو اب جب کہ امید یہی تھی کہ وہ رجوع کر لیں گے، عقل ان کو آ جائے گی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ رجوع کرتے اور عقل سے کام لیتے یا تھوڑا، لیکن وہ مزید اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور جناب اب تو حد ہی کراس کر دی ہے، جو بھی ان کے خلاف بات کرتا ہے وہ سیدھا رافضی ہے۔ تو آج آپ کی خدمت میں حضرت صاحب جو بزام خیش کنز العلماء ہیں اور جن کے چاہنے والے ان کو کنز العلماء اور بحر العلوم اور پتہ نہیں کیا کیا، امام جلالی اور اب تو شیخ الاسلام بھی کہنا شروع کر دیے ہیں، تو اس حضرت صاحب کے میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس کے بعد کئی دفعہ گفتگو کی ہے، تو میں ذرا تھوڑی سی ان کی علمیت کی جو جھلک ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے مسئلہ فدق کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب سیدہ کائنات جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، تو انہوں نے مطلق خطا کا، مطلق یعنی خطا اجتہادی نہیں کہا، یہ خطا کی نسبت بار بار کی لیکن خطا اجتہادی نہیں کہا، مطلق خطا کی نسبت کی ہے سیدہ کائنات کی طرف۔ اور بعد میں 3-4 ماہ بعد جب اس کی پکڑ ہوئی تو پھر انہوں نے وضاحت دی 2-3 دن کے بعد کہ میری مراد خطا اجتہادی تھی۔ تو پہلے انہوں نے مطلق خطا کا اسناد کیا سیدہ کائنات کی طرف۔ تو اس لحاظ سے یہ بات سمجھیں، یہ قانون ہے اور یہ ہر کتاب میں آپ کو ملے گا، بڑا مشہور قانون ہے کہ کسی بھی لفظ کا اگر معنی مراد لینا ہو تو عرف پہ اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی کسی کوئی لفظ جو ہے نا یہ برا ہے یا اچھا ہے یا اس کا معنی کیا مراد لیا جائے، تو اس لفظ سے وہی معنی مراد لیا جاتا ہے جو اس لفظ کا عرف میں معنی مشہور ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی کسی چیز کے گالی ہونے یا نہ ہونے، اس کے اچھا ہونے یا نامناسب ہونے کا اعتبار جو ہے نا وہ عرف پر ہے، یعنی عرف کا اعتبار ہے۔ اب اس لحاظ سے میں فتاوی رضویہ کو ہی دیکھ لیں، یعنی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں جگہ جگہ 4 جلد پڑھ لیں، 7ویں پڑھ لیں، 22ویں پڑھ لیں، اعلیٰ حضرت نے جگہ جگہ یہ لکھا ہے کہ ادب و توہین کا مدار عرف پر ہوتا ہے، یعنی یہ لفظ بے ادبی ہے یا بے ادبی نہیں ہے، مناسب ہے غیر مناسب ہے، اس کا اعتبار جو ہے نا وہ عرف پہ ہوگا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان، وہ اصول الرشاد میں بھی یہی بات بیان کرتے ہیں، قاعدہ نمبر 20 میں انہوں نے بھی یہی کہا کہ تعظیم و توہین اور اچھا برا ہونے کا جو اعتبار ہوگا وہ
عرف پر ہوگا، یعنی عرف میں جس لفظ کو اچھا سمجھا جاتا ہے تو اس لفظ کا وہی معنی مراد لیا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے، اور پھر یہ دیکھنا یہ اصول ہے ہماری اصول شاشی کی، یعنی اصول فقہ کی موجودہ درس نظامی میں جو سب سے پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی یہ بیان ہوا، یعنی شاشی میں۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت صاحب کنز العلماء ہیں، کم از کم شاشی کو دیکھ لیتے، پڑھ لیتے، اس میں فصل قائم ہے، فصل فیما یترک بہ حقائق الالفاظ وما یترک بہ حقیقت اللفظ خمسۃ انواع احدها دلالۃ العرف، یعنی انہوں نے فصل قائم کی ہے کہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے لفظ کے حقیقی معنوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جن وجوہ سے لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ 5 وجوہات میں سے سب سے پہلی جو وجہ بیان کی ہے وہ دلالت عرف ہے، یعنی عرف ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی بنا پر لفظ کے حقیقی معنی کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو عرف میں اس کا معنی متعارف ہوتا ہے وہ مراد لیا جاتا ہے۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت ہمارے عرف میں خطا کس کو کہتے ہیں؟ جب بھی آپ بولتے ہیں کہ تم سے خطا ہوئی ہے یا فلاں سے خطا ہوئی ہے تو اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ اس سے غلطی تو مراد لی جاتی ہے۔ تو لہذا ان اصول کے پیش نظر یا تو پھر آپ خطا اجتہادی کہتے، قید لگاتے، آپ نے تو مطلق خطا کا جو ہے نا وہ اس کی نسبت کی ہے سیدہ کائنات کی طرف، اور پھر اس کو سبقت لسانی کہہ کے 3-4 ماہ بعد پھر آپ کو یاد آیا کہ یہ خطا سے مراد میں نے خطا اجتہادی لی ہے، حالانکہ آپ نے اس وقت مطلق خطا کا لفظ بولا ہے، مطلق خطا کا لفظ بولا ہے، اور عرف کے پیش نظر آپ اس کا معنی لوگ یہی مراد لیں گے کہ آپ نے غلطی اس کا معنی مراد لیا ہے، لہذا اس کی بنا پر بھی آپ کی گرفت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر دیکھیں امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں اس کی 16ویں جلد میں صفحہ نمبر 321 میں یہ فرمایا کہ مطلقاً خطا کا اسناد کسی صحابی کی طرف بھی کرنا جائز نہیں ہے، تو جب کسی صحابی کی طرف بھی خطا کا اطلاق کرنا جائز نہیں ہے اسناد کرنا، تو پھر سیدہ کائنات کی طرف آپ نے مطلق خطا کا اسناد کیا، اور پھر بعد میں جا کر آپ کو 3-4 بعد آپ کی سبقت لسانی کا آپ کو پتہ چلا کہ مجھ سے سبقت لسانی ہو گئی ہے، تو آپ نے کہا جی یہ خطا اجتہادی، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھنا ہے یعنی کہ خود حضرت صاحب سیدہ کائنات کی طرف خطا کی نسبت کر رہے ہیں، اور جب علماء نے کہا کہ نہیں بھئی یہ تم سے خطا ہوئی ہے، سیدہ کائنات نے کوئی خطا نہیں کی، تو اپنی طرف خطا کی نسبت کو قبول نہیں کیا، اور جس نے یہ کہا کہ حضرت تم سے خطا ہوئی ہے اس کو جناب کسی کو رافضی بنا دیا، خارج از دین قرار دے دیا، اور سیدہ کائنات کی طرف جو خطا کی نسبت کی ہے اس پہ بجائے اس کے رجوع کرتے اور دلائل دے کر جناب اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ طویل کیجیے، یہ خطا کی نسبت میں نے نہیں کی بلکہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کی ہے، یعنی انہوں نے پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ سیدہ کائنات خطا پہ تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب ان کو میرا خیال تفسیر کے اصول کا ہی نہیں علم کہ بھئی کہ جس کے کلام کی وضاحت کرنی ہو تو سب سے پہلا اس کا جو اصول ہے، سب سے پہلا وہ یہی ہے کہ اس متکلم یعنی جس کا کلام ہے اسی کے کلام سے اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ جیسے قرآن مجید کی تفسیر کا سب سے اعلیٰ درجے کی جو تفسیر ہوتی ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے، تو اگر آپ تصفیہ مابین سنی و شیعہ اس کے ایک اقتباس کی تشریح کرنا چاہ رہے تھے تو آپ کو چاہیے تھا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے دوسرے کتابیں بھی پڑھ لیتے اور دیکھ لیتے کہ پیر صاحب نے مسئلہ فدق میں قصور اور خطا کا اسناد کس کی طرف کیا ہے، سیدہ کائنات کی طرف کیا ہے؟ نہیں، آپ ملفوظات پڑھ لیتے پیر مہر علی شاہ صاحب کے، انہوں نے 150 نمبر ملفوظ میں بڑی واضح طریقے سے لکھا ہے کہ مسئلہ فدق میں جو قصور ہے، جو قصور اور خطا ہوئی ہے وہ شاید صحابہ کرام سے ہوئی ہے۔ انہوں نے تو اس مسئلے میں خطا اور قصور کی نسبت صحابہ کی طرف کی ہے، اور آپ پیر مہر علی شاہ صاحب پہ جناب یہ لگا رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے یہ کہا ہے، ان کی عبارت کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے نا۔ نہیں، یہ آپ کی فہم میں غلطی ہوئی ہے، آپ کی فہم اور عقل کا جو ہے نا وہ قصور ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکے پیر صاحب کیا کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں حضرت صاحب نے پھر یہ بھی شور مچایا، بعد میں یہ کہا جب ان کے خلاف FIR کٹی، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ حضرت صاحب کی علمیت کیا ہے۔ کہتے جی میں نے تو خطا کار نہیں کہا، سیدہ کائنات کو میں نے خطا کار
نہیں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب بات سمجھے، یہ خطا کار جو ہے نا، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے فارسی میں، یعنی خطا کرنے والا یا کرنے والی، خطا کار اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس میں فاعل اس کو کہتے ہیں کہ جو معنی مصدری کے ساتھ بطور حدوث متصف ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص ایک مرتبہ بھی کوئی کام کر لے گا تو وہ اس کام کا فاعل بن جائے گا۔ جیسے کسی نے اگر ایک بار بھی قتل کیا ہے تو ہم اس کو قاتل کہیں گے، ایک بار بھی چوری کرنے پر ہم اس کو سارق کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب حضرت صاحب نے کہہ دیا کہ جب سیدہ مانگ رہی تھیں، خطا پر تھیں، تو ایک طرف خطا کے صدور کا بھی اقرار کر رہے ہیں کہ سیدہ کائنات سے خطا کا صدور ہوا ہے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں جی میں نے کب کہا ہے خطا کر۔ تو یہ کہنا کہ خطا پر تھی جب مانگ رہی تھیں، تو یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ خطا کار تھی۔ اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کنز العلماء کی علمیت کا حال یہ ہے کہ کہتے ہیں جی میں نے خطا کار کے لیے تکرار کا ہونا ضروری ہے، یعنی حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں فاعل کے لیے تکرار کا ہونا ضروری ہے۔ کاش یہ نور الانوار ہی پڑھ لیتے، ملا جیون کو ہی پڑھ لیتے، نور الانوار پڑھ لیتے، حالانکہ وہاں صراحتاً انہوں نے لکھا ہوا ہے وَقَضَا اسم الفاعل يدل على المصدر لغتاً ولا يحتمل العدد، کہ جس طرح ہمارے ہاں امر یہ تکرار کا احتمال نہیں رکھتا، نہ تقاضا کرتا ہے، اسی طرح اس میں فاعل جو ہے نا یہ تکرار کا نہ احتمال رکھتا ہے نہ تقاضا کرتا ہے۔ تو لہذا جب یہ اس میں فاعل ہے خطا کار، تو یہ تو تکرار کا احتمال ہی نہیں رکھتا۔ تو یہ کہنا اتنی بڑی جہالت ہے کہ خطا کار کے لیے ضروری ہے کہ جو بار بار خطا کرے تب جا کر ہم اس کو خطا کار کہیں گے۔ نہیں حضرت صاحب، اس میں فاعل ہمارے ہاں اس میں فاعل جو ہے نا یہ تکرار کا احتمال۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس میں فاعل کے لیے تکرار کا ہونا لازمی ہے یا خطا کار کے لیے تکرار، خطا کار اس میں فاعل ہے، تو مجھے بتائیں کہ کتنے قتل کرے گا تو بندہ اس کو قاتل کہے گا؟ کتنی مرتبہ چوری کرنا ضروری ہے کہ ہم اس کو سارق ڈکلیئر کریں؟ یا کتنی بار فعل ضرب کرے گا تو ہم اس کو ضارب کہہ سکتے ہیں؟ یا کتنی بار اسلام قبول کرنا پڑے گا کہ ہم اس کو مسلمان کہیں؟ یا مومن بننے کے لیے کتنی بار ایمان لانا پڑے گا؟ یا بالغ ہونے کے لیے کتنی بار بلوغت کا ہونا لازمی ہے؟ تو یہ جہالت ہے، انتہائی جہالت ہے، یعنی کنز العلماء ہے، لیکن کہہ رہے ہیں جی خطا کار کے لیے خطا کا تکرار لازمی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو بنیادی چیزوں کا ہی علم نہیں ہے، مت ماری گئی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے سیدہ کائنات کی شان میں جب بے ادبی کی ہے تو مت تو ماری جائے گی، عقل ختم ہو جائے گی، ذہن یعنی مخبوط الحواس ہو جائیں گے، اور ہو گئے ہیں مخبوط الحواس۔ حضرت صاحب آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنی اس غلطی سے رجوع کر لیں، اپنے الفاظ واپس لے لیں، اور پھر دیکھیں اس پہ بھی پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں جی دیکھیں مجھے کہہ رہے ہیں جی رجوع کر لیں، یعنی اس بات سے رجوع کر لیں کہ میں نے سیدہ کو معصومہ نہیں کہا، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس بات پہ رجوع کر لیں، مطلب یہ مجھے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو معصومہ کہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ نے سیدہ کو جو معصومہ نہیں کہا، ٹھیک ہے نا جی، تو آپ اس سے رجوع کر لیں یعنی سیدہ کو معصومہ کہیں؟ یہ آپ سے مطالبہ کس نے کیا ہے؟ جو آپ سے کہا جا رہا ہے رجوع کرنے کا، وہ اس بات سے رجوع کرنے کا نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے چونکہ سیدہ کو غیر معصومہ کہا ہے تو اس سے رجوع کریں یعنی ان کو معصومہ کہیں، نہیں نہیں نہیں، رجوع اس سے کرنے کا نہیں کہا جا رہا، رجوع اس بات سے کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ جب سیدہ کائنات نے خطا نہیں کی، نہ خطا مطلق نہ خطا اجتہادی، آپ کا مطالبہ جو فدق کا مطالبہ تھا اس میں آپ خطا پر نہیں تھیں، نہ آپ سے خطا ہوئی ہے نہ خطا اجتہادی ہوئی ہے، تو یہ جو سیدہ کائنات کی طرف آپ نے خطا کی نسبت کر دی ہے، حالانکہ خطا نہیں ہے نہ خطا اجتہادی ہے، یہ جو تم نے بکواس کی ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے رجوع کریں، اس سے کہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم نے سیدہ کائنات کو معصومہ کیوں نہیں کہا، غیر معصومہ کہا ہے تو اس سے رجوع کریں، نہیں، لوگوں کو گمراہ کرنا بند کریں۔ یہ جو تم نے خطا کی نسبت کی ہے سیدہ کائنات کی طرف، ویسے ہی خطا پر نہیں تھیں، آپ نے ان کی طرف خطا کی نسبت کی ہے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ رجوع کریں، لوگوں کو گمراہ کرنا بند کریں، اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اس سے رجوع کر لیں۔ اور پھر دیکھیں اس پہ دلائل دے رہا ہے کہ دیکھیں جی حضرت آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی،
تو حضرت آدم کے لیے تم خطا اجتہادی کو مانتے ہو کہ ان سے ہو سکتی ہے انبیاء کرام سے، تو سیدہ کائنات بھئی اس کا کون قائل ہے؟ کس نے کہا ہے؟ مجھے کوئی ایک سنی عالم دین بتا دیں کہ جس نے یہ بات کہی ہو کہ سیدہ کائنات سے خطا اجتہادی نہیں ہو سکتی، یا اہل بیت سے خطا اجتہادی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو آپ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ خطا والے دلائل، خطا اجتہادی والے دلائل تب پیش کریں نا کہ جب کوئی اس کا قائل ہو کہ سیدہ کائنات سے خطا اجتہادی نہیں ہو سکتی۔ جب یہ کسی نے کہا ہی نہیں ہے تو عجیب بات ہے، میرا خیال آپ کو قیاس بھی سمجھ نہیں آتا، آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اصل اور فرع کا ایک دوسرے کی نظیر ہونا لازمی ہے، تبھی قیاس ہو سکتا ہے۔ یہ تو قیاس ملفارق ہے۔ یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا اجتہادی ہوتی تو پھر آپ یہ ثابت کرنے کے لیے قیاس کرتے حضرت آدم علیہ السلام کی خطا اجتہادی پر۔ تو جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ فدق میں خطا اجتہادی ہوئی نہیں تو پھر یہ کہاں سے لے آئے آپ کہ دیکھو جی آدم علیہ السلام سے تو خطا اجتہادی کے بارے میں مانتے ہیں، فلاں فلاں نے لکھا ہوا ہے، فلاں میں لکھا ہوا ہے، مستدرک علی حکم میں لکھا ہوا ہے، فتاوی رزمیہ میں ہے، ٹھیک ہے نا، ہر جگہ ہے، تو ان کے لیے خطا اجتہادی مانتے ہو تو سیدہ کائنات کے لیے نہیں مانتے۔ تو بھائی یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ خطا اجتہادی ممکن ہے، لیکن اس کا یہ مطلب کہاں سے لے لیا کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی ہے؟ ممکن تھی لیکن خطا اجتہادی نہیں ہوئی۔ تو یہ قیاس ملفارق ہے، لہذا اس بات سے بھی لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑیں آپ۔ اور پھر حضرت صاحب کنز العلماء صاحب، آپ کو تو امکان خطا اور وقوع خطا میں بھی فرق نہیں ہے، کاش آپ مرکات ہی پڑھ لیتے۔ آپ نے تو امکان کے لیے وقوع کو لازم قرار دے دیا، یعنی جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ممکن ہے اس کا ہونا لازم ہے۔ کاش آپ مرکات ہی پڑھ لیتے اور کلی کے خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے لحاظ سے جو 6 اقسام ہیں، کاش آپ ان کو ہی پڑھ لیتے، تو پھر آپ کبھی بھی امکان خطا اور وقوع خطا میں تساوی کی نسبت کو ثابت نہ کرتے۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، ورنہ آپ جس ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں آپ کی عقل ختم ہو جائے گی، اور بلکہ ختم ہو گئی۔ حضرت صاحب اس لیے آپ لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑیں۔ یہ رجوع کرنے کا کہا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں جی مجھے کہا جی رجوع کر لیں، جب رجوع کروں گا کچھ لوگ بھی ہمارے لگے ہوئے ہیں جی رجوع نہیں کرنا چاہیے۔ رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 1400 سال کے جو عقائد ہیں اہل سنت کے ان سے رجوع کر لیں، اور نہیں حضرت صاحب یہ تب ہوتا جب ہم یہ کہتے کہ آپ نے سیدہ کائنات کو غیر معصومہ کہا ہے، اس سے رجوع کریں، یعنی ان کو معصومہ کہیں، پھر عقائد اہل سنت پہ زیادہ آتی ہے۔ یہ تو ہمارا مطالبہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تم نے اپنی طرف سے جو سیدہ کائنات کی طرف خطا کی نسبت کی ہے، چاہے خطا اجتہادی کی نسبت کی ہے، تو وہاں خطا نہیں تھی، تم نے بہتان لگایا سیدہ کائنات پہ، ان کی طرف خطا کی نسبت کی ہے، اپنے اس بہتان سے رجوع کر لیں، توبہ طائب ہو جائیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ گمراہ نہ کرو لوگوں کو۔ اور پھر دیکھیں حضرت صاحب کی علمیت، لوگوں کے بڑے جناب وہ نقص نکالتے ہیں، بڑے عیب نکالتے ہیں، لوگوں کی عرابی غلطیاں بھی بڑی نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن خود حضرت صاحب کا عالم یہ ہے، میں 2-4 لفظ بیان کر دیتا ہوں۔ خود حضرت صاحب کا عالم یہ ہے کہ عالم کو عالم پڑھیں، یعنی عالم اور عالم کا ہی فرق نہیں ہے، مورث کو مورث پڑھیں، یعنی یہی پتہ نہیں ہے کہ مورث اور مورث میں کیا فرق ہے۔ اور پھر انگلش کا ایک لفظ بول رہا ہے تو وارننگ کو وارلنگ پڑھ لیں، وارلنگ، یہ تو آپ کی علمیت کا عالم ہے۔ اس لیے جو ہے نا آپ اس طرح کے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں نا دوسروں کے لیے، دوسرے لوگوں کی منہ میں بھی زبانیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی آزاد ہیں بیان کرنے کے لیے، لیکن کسی وجہ سے چپ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا یہ کوئی الفاظ ہے، یہ عالم دین کی یہ لائق ہے یہ الفاظ کہنا اپنے مخالفین کو، ان کو کتوں سے تشبیہ دینا، لنڈے کتے لگا دیے ہمارے، اور پھر کہتے ہیں جی میں جواب نہیں دوں گا تو تمہاری بیبے جواب دے گی، لا حول ولا قوت الا باللہ، بہروپیے کہتے ہیں، یعنی یہ الفاظ ہے حضرت صاحب کے مخالفین کے لیے، بہروپیے اور رفس کے دندہ کرنے والے، غیروں کے چرنوں میں چرنے والے، اپنے کان صاف کریں ہیں، کسی کو علمی یتیم کہتے ہیں، اور کبھی کتی چورا نہ رل گئی ہیں،
لونڈے چور، برساتی ڈڈو، برساتی نالے، محاذ کے بگوڑے، ڈگڈگی بجانے والے ہیں، بھونڈے لوگ، غیروں کے پرندے، بازیگر، اس طرح کے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کیا یہ کسی عام بندے کو بھی یعنی اس کے لیے مناسب ہے کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں؟ اور پھر دیکھیں اگر کوئی موٹا یعنی کہ لحیم جسیم ہے، جس کو موٹاپا ہے، اس کو ڈرامہ نما مفتی، اور اگر کوئی کالا امامہ پہن لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کالے مفتی۔ یعنی مطلب اب میں نے بھی کالا امامہ شریف پہنا ہوا تو مجھے بھی کالا مفتی کہو گے؟ یہ تو امامہ شریف کی الٹا توہین ہے۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ جو امامہ شریف پہنا ہے وہ بلیک کلر کا پہنا ہے، تو کسی کے کالا امامہ شریف پہننے کی وجہ سے آپ اس کو کالے مفتی، یہ ہے آپ کی اخلاقیات، یہ ہے آپ کی تربیت، یہ ہے آپ کا علم، یہ ہے آپ کی اخلاقیات اور دین کی فہم اور سمجھ۔ اور پھر دیکھیں اگر کسی نے بڑا امامہ شریف پہنا ہوا ہے تو کئی منزلہ پگڑیاں باندھے ہوئے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حضرت صاحب آپ میں بھی وصف طوالت ہے، وصف طوالت آپ میں بھی ہے، اور اس پہ بھی کئی سیمینارز ہو سکتے ہیں، کئی کانفرنسز ہو سکتی ہیں، اس پہ بھی کئی خطابات چل سکتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کے عیب نکالتے ہیں نا اس طرح سے، تو آپ کے وصف طوالت پہ بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اور آپ اس کے مصداق بھی ہیں۔ کلو طویل احمق کے مصداق ہیں آپ، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے اس طرح کے الفاظ کے بدلے میں ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کریں۔ لہذا بھی وقت ہے آپ اپنی اس کھچ سے رجوع کریں، جو آپ سے کھچ وجی ہے اس سے رجوع کریں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے جی آپ اس سے رجوع کر لیں کہ آپ نے سیدہ کو غیر معصومہ کہا ہے تو معصومہ کہنا چاہیے تھا، رجوع کر نہیں، اس سے کوئی نہیں مطالبہ کر رہا ہے۔ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ نے جو سیدہ کائنات کی طرف جھوٹی خطا کی نسبت کی ہے، بہتان باندھا ہے، اس سے رجوع کریں، ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ اس لیے میں آخر میں پھر تنبیہ کرتا ہوں کہ تمہاری علمیت اور تمہارے جناب سب کچھ ہمارے سامنے ہے، میرے پاس دلائل ہیں بڑے، میں بیان کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن میں نے یہ مجبور ہو کر یہ یعنی کہ کلپ بنایا ہے، مجبور ہو کر اور انتظار کر کے کہ شاید آپ سمجھ جائیں اور لوگوں کی بات مان لیں، لیکن آپ جائے اس کے سمجھنے کے آپ جو کوئی بھی آپ کے خلاف آتا ہے یا آپ کے موقف کے خلاف آتا ہے یا آپ کو رجوع کرنے کا کہتا ہے کہ آپ نے الفاظ واپس لیں، اس کو جناب آپ رافضی بنا دیتے ہیں سیدھا ہی، جیسے آپ اہل سنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اللہ نے آپ کو اہل سنت کا ٹھیکیدار بنایا، آپ کو کیا اختیار ہے کسی کو اہل سنت سے نکالنے کا یا رافضی بنانے کا؟ آپ شرم کریں، حیا کریں۔ پہلے تھوڑا آپ نے اہل سنت والجماعت کا بیڑا گرک کیا، پہلے تھوڑا تم نے اس پہ انتشار کیا ہے، پہلے تھوڑا تم نے دنیا کے سامنے جگہ ہنسائی کا سبب بنے ہو، پہلے تھوڑا تم نے اس کا بیڑا گرک کیا ہے آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے، اب مزید جو تم تلے ہوئے ہو اور ملک پاکستان میں جناب اس طرح سے فرقہ واریت کا سبب بننا چاہتے ہو اور اس کو ہوا دینا چاہتے ہو۔ شرم کرو، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ نے جو الفاظ کہے ہیں اس سے ابھی بھی وقت ہے رجوع کریں، ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا۔ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ جیسے لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ کرے، اہل سنت کو محفوظ کرے، اس سواد اعظم کو محفوظ کرے۔ اب اپنے ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور جنا اس پہ غور کریں، ٹھیک ہے نا۔ باقی انشاءاللہ اب چپ رہنے کی بات نہیں ہے، اب چپ رہنے کی بات نہیں ہے، بڑا ہم نے انتظار کر لیا، بڑا ہم نے سن لیا، خاموش رہے۔ لیکن آپ ہیں کہ جناب جو بھی آپ کے خلاف کرتا ہے کام، آپ دیکھیں جامعہ نہیں میاں جو آپ کو مشہور کرنے والا آپ کو تو جانتا کوئی نہیں تھا، اتنے احسان فراموش ہیں آپ کہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے اور تمہارا نام تو نہیں لیا، انہوں نے تو کسی نے پوچھا انہوں نے فتویٰ دے دیا، آپ تم جامعہ نعیمیہ کے خلاف بھی بولنا شروع ہو گئے ہو۔ اس لیے ابھی وقت ہے، سمجھ آئیں۔ اللہ رب العزت آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ رب العزت
اہل سنت والجماعت کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔